میں کل یہاں پر آیا لیکن بچوں کی زبان سے کچھ باتیں ایسی سنا ہوں کہ جو تکلیف تو پہلے سے تھی، پہاڑ تو پہلے سے گرا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کی حرکت کو دیکھ کر اور لگتا ہے کہ دل چور چور ہو جاتا ہے۔ مسجد کے اندر آیا، بچوں کی تعداد کو دیکھا، دل میں تھوڑی خوشی پیدا ہوئی۔ وہ بچے سب یہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، مسجد میں جاتا ہوں تو کوئی یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہو، کیوں مسجد میں آتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے چچا، اگر آپ سے میں پوچھتوں کہ یہ بچے اگر مسجد میں آ کے نہیں سیکھیں گے تو کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گے؟ ان بچوں سے محبت کیجئے، ان بچوں کو کوئی جھڑکے نہیں۔ اگر آپ مجھے گالی دے دیجئے گا میں برداشت کر لوں گا، بچے کو اگر برا بھلا کہیں گے تو میں مسجد میں ہی آپ سے سوال کروں گا کہ یہ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو آپ ہی بتاؤ کہاں جائیں گے سیکھنے کے لیے؟ اگر یہ اتحیات یہاں پر آ کر نہ سیکھیں گے، یہ درود شریف یہاں پر آ کر نہ سیکھیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہاں نہ سیکھیں گے، سجدہ کرنے کا طریقہ یہاں نہ سیکھیں گے تو کیا گھر میں سیکھیں گے؟ کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گے؟ کیا ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گے؟ ان کو مسجد آنا ہوگا، ان کو عالموں سے ملنا ہوگا، ان کے لیے آپ شفقت کا سایہ بنے، آپ سکھائیں کہ بابو میرے پاس بیٹھو، بچے میرے پاس بیٹھو، تم بھی میری اولاد کی طرح ہو، آؤ اتحیات سکھا دیتا ہوں، آؤ درود شریف سکھا دیتا ہوں، آؤ دعائے مسورہ سکھا دیتا ہوں، آؤ ثنا سکھا دیتا ہوں، آؤ کیسے اللہ اکبر بولتے ہیں وہ سکھا دیتا ہوں، آؤ وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ یہ پیار کرنے کا طریقہ ہے، یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر یہ صفت اگر اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہیں، اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے تبلیغ ہے، دین کی دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کا سوچنا اور دین کی دعوت دینا یہ آپ کا سب کا سارا جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بدل نہیں دے گا۔ آپ اپنے علاقوں کے اندر دین کی تعلیم اگر نہیں دے سکتے، بچوں سے شفقت کا سایہ اگر آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں، بچوں پر رحم نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میرے زمین والوں پر رحم نہیں کرے گا میں بھی اس پر رحم نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان تو وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو آپ بہترین انسان بنیے، بہترین امت بنیے، بہترین اللہ کے بندے بنیے کہ آپ جائیں تو کچھ ایسے عمل چھوڑ کر جائیں کہ جو آپ کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔